سنو، جب کوئی چیز طویل صبر کے بعد ملنے والی ہوتی ہے تو اس کا سفر مشکل لگتا ہے۔ دن گزرتے ہیں، دعائیں کی جاتی ہے اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید جواب ہی نہیں آئے گا، لیکن یاد رکھو اللہ کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اپنے بندے کو انتظار میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے اندر ہمت اور برداشت پیدا ہو، تاکہ وہ اس نعمت کو سنبھال سکے جو اس کے نصیب میں لکھی گئی ہے۔ تمہارے صبر کے ہر لمحے کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب تم تنہا روتے ہو، جب تمہارے دل کی حالت کوئی نہیں سمجھ سکتا، اللہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور جب یہ لگتا ہے کہ اب تو سب ختم ہو گیا ہے، دراصل وہی لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہارے لیے ایک نیا راستہ کھلنے والا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ ہر دعا، ہر آنسو اور ہر خاموشی، سب کچھ اللہ کے حساب میں لکھا جا رہا ہے۔ اور جب وقت مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ کے فیصلے ایسے آتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو دیر ہو رہی ہے وہ تمہارے حق میں ہے، کیونکہ اللہ کا ہر فیصلہ بہترین وقت پر ہی آتا ہے۔ جب کوئی چیز طویل صبر کے بعد ملنے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو خالی ہاتھ نہیں رکھتا، بلکہ اس کو تیار کرتا ہے۔ اس کے اندر ایسی قوت ڈال دیتا ہے جو شاید وہ خود بھی محسوس نہیں کرتا۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت صرف ایک جملہ نہیں ہے بلکہ زندگی کا سہارا ہے۔ ذرا سوچو، اگر اللہ خود تمہارے ساتھ ہے تو پھر کس چیز کی کمی رہ گئی؟ کبھی تم دیکھو گے کہ وہی دعائیں جو تم نے راتوں کی تنہائی میں مانگی تھی، وہ تمہیں آہستہ آہستہ ایک نئی منزل کی طرف لے جا رہی ہیں۔ سمجھو، انتظار ضائع وقت نہیں ہوتا، وہ تربیت ہے جو تمہیں نرم بھی کرتا ہے اور مضبوط بھی۔ جب تمہیں لگتا ہے کہ دیر ہو رہی ہے، حقیقت میں وہاں تمہارے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ کیا تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو؟ کیا تم اس کے فیصلے پر مطمئن رہ سکتے ہو؟ صبر کا اصل مقصد یہی ہے کہ دل اللہ کے قریب ہو جائے، اور جب دل اللہ کے قریب ہو جائے تو پھر نہ انتظار تھکاتا ہے اور نہ حالات توڑتے ہیں۔ یقین رکھو، تمہاری محنت، تمہارا صبر، تمہاری دعائیں سب ایک دن اکٹھے ہو کر تمہارے سامنے آئیں گی، اور وہ دن تمہاری زندگی کے سب دنوں سے مختلف ہوں گا۔ جب صبر طویل ہو جائے اور انسان تھکنے لگے تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی مدد قریب آ رہی ہوتی ہے۔ مگر یاد رکھو، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرنے سے پہلے اپنے بندے کو اندر سے بدلتا ہے، اسے اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ وہ آنے والی نعمت کو سنبھال سکے۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اصل سہارا تدبیریں نہیں بلکہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب سنو، جب طویل صبر کا پھل قریب ہوتا ہے تو پہلی نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ دل ایک انوکھی کیفیت محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہی دل جو پہلے بے چین تھا اچانک سکون کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ حالات بدلے بغیر بھی دل کی گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ دل میں یہ اشارہ ڈال دیتا ہے کہ اب وقت قریب ہے۔ پھر دوسری نشانی ظاہر ہوتی ہے۔ تمہارے ارد گرد کے رشتے اور حالات بدلنے لگتے ہیں۔ وہ لوگ جو کل تمہارے لیے رکاوٹ تھے وہ نرم پڑ جاتے ہیں۔ وہ دروازے جو ہمیشہ بند تھے کھلنے لگتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، وہی ہے جو دلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ اگر تم زمین بھر کا خرچ بھی کرتے تو ان دلوں کو نہ جوڑ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جوڑ دیا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جب اللہ کسی فیصلے کو قریب کرتا ہے تو دلوں کے رویے بدل دیتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ تمہاری چھوٹی چھوٹی دعائیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وہ چیزیں جو تم نے معمولی سمجھی تھی بغیر محنت کے ملنے لگیں گی، جیسے اللہ کہہ رہا ہو، دیکھو میں تمہاری سن رہا ہوں۔ یہ اللہ کا انداز محبت ہے کہ وہ بڑی دعا پوری کرنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے تمہیں یقین دلاتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، اور جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یقین کرو، یہ نشانیاں اس بات کا پیغام ہے کہ صبر کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ تمہاری محنت، تمہارے آنسو، تمہاری دعائیں ضائع نہیں جا رہی۔ اللہ نے تمہارے حق میں زمین ہلا دی ہے۔ تم بس تھوڑا اور صبر کرو، کیونکہ وہ لمحہ جب سب بدل جائے گا اب بہت قریب ہے، انشاءاللہ۔